کے راستے میں۔ فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں منتخب کیا، دنیا میں ان کو عزت دی کہ ساری حکومت، نمرود کی ساری حکومت مل کر ان کو ذلیل کرنا چاہتی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ نے ساری اس قوم کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو عزت دی، ساری قوم کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کامیاب کر کے دکھایا، تو یہ دنیا میں عزت دی۔ اور فرمایا دنیا کے اندر ان کی اور عزت ہے کہ سارے جتنے بھی ملتوں والے ہیں، جتنے بھی مذہب والے ہیں، وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، چاہے یہودی ہوں، نصرانی ہوں، چاہے وہ بت پرست ہوں، وہ اس بت شکل کا احترام کرتے ہیں۔ بت پرست بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بت شکل ہے ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں مقام دیا ہے۔ جتنے بھی شریعتوں والے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، نصارہ بھی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عزت دی ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بڑے نیک کار لوگوں کی صف میں شامل ہوں گے۔ نبی ہے نا، انبیاء کی صف میں شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت میں بھی بہت بڑا مقام دینا ہے۔ آخرت میں ان کو خاص کھلا پہنایا جائے گا، خاص تاج پہنایا جائے گا، جس سے پتہ چلے گا کہ یہ ابو الانبیاء ہے، انبیاء علیہ السلام کے باپ ہیں۔ ایک حافظ قرآن، اس کے والد کو ایک تاج پہنایا جائے گا، جس سے لوگ پہچانیں گے کہ یہ حافظ صاحب کے والد صاحب آ رہے ہیں۔ تو جو ابو الانبیاء ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو انبیاء کے باپ ہیں، جن کی نسل میں اللہ نے ہزاروں نبی بھیجے ہیں، ان کو بھی ایک خاص کھلا اور خاص تاج پہنایا جائے گا، جس سے پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امجد بنی اسرائیل کے یہ بنیادی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ آ رہے ہیں۔ ان سے پتہ چلے گا آخرت میں بھی عزت ہوگی اور دنیا میں بھی بہت بڑا مقام پائیں گے۔ اس قال له ربه اسلم، رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اسلم، اسلم کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو فرما بردار بنا لے، اپنے آپ کو میری اطاعت پر جھکا دے، اپنا سب کچھ میرے سامنے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ تو کیا فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں تو رب العالمین کے لیے اپنا سب کچھ حوالے کر دیا، میں نے رب کے لیے اپنے آپ کو فرما بردار بنا لیا، رب کے لیے میں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ آگے لفظ استعمال کیا رب العالمین، یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ اسلمت لکا، اے میرے رب میں تیرا فرما بردار ہوں، لیکن رب العالمین کا لفظ استعمال فرمایا کیونکہ وہ فرما رہے ہیں کہ فرما برداری کرنے کی وجہ ہے کہ وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ فرما برداری کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کو رزق دینے والا ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس کے احسانات اتنے ہیں کہ اس کی فرما برداری کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں سارے جہانوں کے رب کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہوں، سارے جہانوں کے رب کے سامنے میں نے اپنے آپ کو فرما بردار بنا دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اسی ملت ابراہیمی کی وصیت کر گیا ابراہیم اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اسی ملت پر قائم رہنا، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی، ان کی وصیت اگلی آیت کے اندر آ رہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو بلا کر ایک خاص وصیت کی جو ملت ابراہیمی کے متعلق ہے کہ تم اسی پر رہنا۔ اور کیا وصیت کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کو منتخب کر دیا ہے، ایک دین کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے، لہذا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ کیا مطلب؟ کہ ہر وقت اپنے آپ کو دین کی اطاعت میں رکھنا، ہر وقت اپنے آپ کو فرما بردار بنا کر رکھنا، کسی وقت بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں، موت کا تو کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ اور اگر اس صورت میں آئے کہ تم اللہ کی فرما بردار ہو تو تم مسلم ہو کر دنیا سے رخصت ہوں گے، اور اگر تم اس حالت میں مرو گے کہ تم نافرمان ہو تو پھر جو ہے نا تم اللہ کے باغی اور نافرمان ہو کر مرو گے اور انجام بہت برا ہوگا۔ تو اس وصیت کا مقصد یہ ہے کہ تم ہر وقت اللہ کی اطاعت میں رہنا، ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں رہنا، اللہ کی فرما برداری سے روح گردانی نہ کرنا، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے تم جو ہے نا اسلام کی حالت میں مرنا، اسلام سے روح گردانی کر کے نہ مرنا۔ تو یہ اللہ کے خلیل اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو یہ فرما رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو کر مرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن چونکہ پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسی باتیں جو ہے نا پوری امت کو، پوری جو ہے نا انسانیت کو بتلاتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی وصیت تھی، اس پر جو ہے نا عمل کرنا، ہر وقت اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، ہر وقت جو ہے نا ایمانیات اور اخلاقیات کے جذبے کے ساتھ رہنا،
ہر وقت اسلام جو ہے نا تمہارے اوپر غالب ہو، اسلام کا رنگ تمہارے اوپر غالب ہو، دین کا رنگ تمہارے اوپر غالب ہو، کہ جس وقت تمہیں موت آئے تو اسی دین کی حالت میں آئے، اس اسلام کی حالت میں آئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کرے کسی برے عقیدے میں مبتلا ہو جاؤ اور اس حالت میں مر جاؤ، کیونکہ آدمی جس عقیدے پر مرتا ہے قیامت کے دن اسی عقیدے پر اٹھایا جائے گا. اگر کوئی بندہ مسلمان ہو کر مرتا ہے قیامت کے دن مسلمانوں کی صف میں ہوگا. خدا نخواستہ اگر کوئی برے عقیدے پر مرتا ہے تو قیامت کے دن اسی برے عقیدے پر اٹھایا جائے گا. اس لیے وصیت کی کہ مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا یعنی ہر وقت اطاعت کا جذبہ تم پر غالب ہو. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی صحیح سمجھ